خوف سے رات دن رویا کرتے تھے، آنسو بہایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، امام علی بن حیتی اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ میں حج کے ایام میں حج کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ میں نے دن کے اجالے میں صحن کعبہ میں دیکھا، حرم شریف میں دیکھا کہ لوگوں کی بھیڑ ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، لوگوں کا رش ہے۔ آپ نے ارادہ کیا کہ چلو ابھی واپس جا کر خیمے میں آرام کر لیتا ہوں، جب رات کا آخری حصہ آئے گا، جب رات کا آخری پہر آئے گا، جب کعبۃ اللہ کے صحن میں کوئی نہیں ہوگا تو میں کعبۃ اللہ کے صحن میں آ کر بیٹھ جاؤں گا، اور بیٹھنے کے بعد میں اپنے رب سے دعائیں کروں گا، اپنے رب سے باتیں کروں گا، اپنے رب سے دعائیں کروں گا۔ یہی خیال لے کر کے حضرت امام علی بن حیتی واپس ہو جاتے ہیں اور خیمے میں جا کر آرام کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، رات کا پہلا حصہ گزرتا ہے، دوسرا حصہ گزرتا ہے، جیسے ہی آخری پہر آتا ہے تو حضرت علی بن حیتی اپنے قدموں کو بڑھا دیتے ہیں۔ یہ واقعہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی طرف بھی منسوب ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ حضرت علی بن حیتی اپنے قدموں کو بڑھا دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی صحن کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، اللہ اکبر، کعبۃ اللہ کی حدود میں قدم رکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس میں کوئی بزرگ کھڑا ہے، کوئی بوڑھا انسان کھڑا ہے، اور وہ زارو قطار رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ اس کا انداز تکلم دل کو چھلنی کر رہا ہے، اس کا انداز دعا دل کو پھاڑ رہا ہے، اس کے جملے دل کو پھاڑ رہے ہیں۔ وہ دعا کرنے والا کہہ رہا ہے، پروردگار تو معاف کر دے، پروردگار تو مجھ سے راضی ہو جا، پروردگار تو مجھے معافی کا پروانہ دے دے۔ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کے انداز تکلم کو دیکھا، جب میں نے اس کے جملوں کو سنا، جب میں نے اس کی باتوں کو سنا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ شاید کوئی بڑا گناہگار ہے، کوئی بڑا خطا کار ہے۔ اللہ اکبر۔ علی بن حیتی فرماتے ہیں کہ اتنے میں اس دعا کرنے والے کی آواز بلند ہوتی ہے اور عرض کرتا ہے، پروردگار میری تجھ سے اتنی التجا ہے، اتنی آرزو ہے، محشر کے میدان میں مجھ سے حساب نہ لینا، محشر کے میدان میں مجھ سے یہ نہ پوچھنا کہ میں نے دنیا میں کیا 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 تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ پروردگار اپنے کرم سے محشر کے میدان میں یوں ہی چھوڑ دینا، مجھے یوں ہی معاف کر دینا، لیکن پروردگار اگر حساب لینا ضروری ہو جائے، اگر حساب لینا ہی ہو تو پھر اتنی التجا ہے کہ پھر مجھے اندھا کر کے اٹھانا، مجھے نابینا کر کے اٹھانا۔ میں کیسے سامنا کروں گا تیرے محبوب کا، میں کیسے سامنا کروں گا مصطفیٰ کریم کا، میں کیسے سامنا کروں گا پرہیزگاروں کا۔ اتنا کہہ کر کے وہ دعا کرنے والا بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر جاتا ہے۔ حضرت علی بن حیتی فرماتے ہیں، میں نے جب دیکھا کہ وہ دعا کرنے والا بوڑھا شخص زمین پر گر پڑا ہے، میں نے اپنے قدموں کو بڑھا دیا ہے، میں نے دوڑ لگا دی ہے کہ چلو قریب جا کر کے تسلی دیتے ہیں، قریب جا کر کے سہارا دیتے ہیں، چلو اس کو سمجھاتے ہیں۔ لیکن علی بن حیتی فرماتے ہیں، دنیا والوں، میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں نے جب چہرے کو دیکھا میرا دل پھٹ گیا، میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ ارے دنیا والوں، یہ کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ تو ولیوں کا سردار غوث اعظم جیلانی۔ سبحان اللہ! نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! تکبیر! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! نعرہ رسالت! یا رسول اللہ! کی اعلیٰ حضرت! زندہ آباد! کی اعلیٰ حضرت! زندہ آباد! احمد رسول کانفرنس! زندہ آباد! احمد رسول کانفرنس! زندہ آباد! اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم جو پیدا بھی ہوئے تو فطرت شریعت پر پیدا ہوئے، فطرت بشریت پر نہیں۔ وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ عبد القادر تب تک کھانا نہیں کھاتا جب تک رب نہ کہہ دے عبد القادر کھانا کھا لو۔ وہ غوث اعظم جو ماں کی گود میں رہ کر رمضان کے روزے رکھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ غوث اعظم جو اعلان کرتے ہیں کہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اللہ اکبر۔ جو ولیوں کا سردار ہے، ولیوں کا شہنشاہ ہے، اس کی آنکھوں میں اتنے آنسو ہیں، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، ان کے دل میں اتنا اضطراب ہے، وہ اتنے بے قرار ہیں، اتنے بے چین ہیں، رب کی بارگاہ میں اتنی تواضع، اتنی انکساری۔ اس سے پتہ لگتا ہے مسلمانوں، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے، رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھ لیا ہے۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیسے کون سے سجدے ہیں تیرے پاس؟
پاس؟ کیا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا سجدہ تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسا تقوی تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسی نمازیں تیرے پاس ہے؟ کیا ان کے جیسا تصرف تیرے پاس ہے؟ نہیں پیارے، اللہ اکبر، ہم ان کے ایک سجدے کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود ان کی راتیں روتے ہوئے گزرتی تھی، ان کی راتیں عبادت میں گزرتی تھی۔ پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ تم مسجدوں کی طرف کیوں نہیں جاتا؟ مسجدوں میں جا کر اپنے رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں روتا؟ کس چیز نے تجھے رب سے دور کیا ہے؟ کس چیز نے تجھے غافل کیا ہے؟ کیوں تو نے جنت کو اتنا سستا سمجھ لیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، انتہا کر دوں، انتہا کر دوں، آئینہ دکھا دوں۔ آج تک لوگ آئے ہوں گے جنہوں نے جنت کو بڑا سستا بتایا ہوگا، احادیث کریمہ اپنی جگہ پر ہیں، اللہ اکبر، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، لیکن دوسرا پہلو اس امت کے سامنے رکھنے کی ضرورت ہے، دوسرا رخ، سکے کا دوسرا رخ اس امت کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج تک تم نے خوشخبریاں سنی ہیں، آج تک تم نے بشارتیں سنی ہیں، آج میں تمہیں آئینہ دکھا دوں، تم سمجھتے کیا ہو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں خود کو؟ جنت یوں ہی مل جائے گی؟ جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان ہے، اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہے؟ اگر اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہوتا تو غریب نواز اللہ اکبر اجمیر کی دھرتی پر خیمہ لگا کر نہیں رہتے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا اتنا آسان ہوتا تو صابر کلیری 12 سال تک بھوکے اور پیاسے نہیں رہتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میں تجھے آئینہ دکھاؤں، مصطفیٰ کریم تشریف فرما ہے، وہ جن کے صدقے میں کائنات بنی، جن کے صدقے میں ہم گناہ کاروں کو سب کچھ ملا، سبحان اللہ، جن کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ ہمیں عطا کیا، وہ مصطفیٰ کریم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام کا جھرمٹ ہے، صحابہ کرام نے چاروں طرف سے میرے نبی کو گھیر رکھا ہے، اس طرح سے جیسے چاند کو ستارے گھیر لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آ گئے۔ میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل، جانتے ہو جبرائیل کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہے جانتے ہو؟ ادھر دیکھیے، کون ہے جی؟ فرشتوں کے سردار، ماشاءاللہ۔ کون بولا؟ آپ بولے، پیچھے والوں کو بھی بولنے دیتے، ان کا دھیان کہیں اور زیادہ ہے، ہماری طرف کم ہے۔ پیچھے سے بولو بھائی، فرشتوں کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں جی؟ اونچا بولو۔ فرشتوں کے سردار۔ ابھی کھڑا کر کے پوچھ لو نا کہ آج انڈیا نے کتنے رن بنائے تھے، اور کون سے بولر نے کتنے وکٹ لیے، کون سے کھلاڑی نے، کون سے پلیئر نے کتنے رن بنائے، 10 سال کا بچہ ہی بتا دے گا۔ اور یہ اس امت کا حال ہے حضرت۔ ابھی اگر کھڑا کر کے پوچھ لو غسل کا طریقہ، جوان چھوڑیے، بڈھے بڈھے بغلے جھانکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ نماز کا طریقہ پوچھ لوں تو ہو سکتا ہے کہ 50% صحیح طریقہ ہی نہیں بتا سکیں۔ اللہ اکبر۔ خدا کے بندو، اس محفل کو سجایا، جلسے کو سجایا ہے تو کم سے کم اس میں تو کچھ لے کر جاؤ، کچھ حاصل کر کے جاؤ، اور یہاں سے یہ ارادہ کر کے جاؤ گے کہ ہم نے آج سے پہلے نمازیں پڑھی ہوں یا نہ پڑھی ہوں، ہم نے آج سے پہلے چاہے برے کام کیے تھے یا کچھ بھی کیا تھا، آج ہم یہ ارادہ لے کر جاتے ہیں اور توبہ کر کے اٹھتے ہیں کہ جب تک زندہ رہیں گے اچھے کام کرتے رہیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان یہ ارادہ لے کر جاؤ۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، جی جی، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں، بے شک، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر۔ اس زندگی کے چکر میں 4 دن کی چاندنی کے لیے سب کچھ مت بھلاؤ، رب کو ناراض مت کرو۔ میں تجھے بتاؤں، حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے نبی کی بارگاہ میں آئے، میرے نبی نے فرمایا، جبرائیل، میں نے تمہیں اور تمہارے ساتھی میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کے سردار، وہ جو گناہ کر ہی نہیں سکتے، معصوم عن الخطا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنا سنا تو رونے لگے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، جبرائیل رو پڑے ہو، رونے کی وجہ بتاؤ، مسکراتے کیوں نہیں ہو؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، جب سے ہم نے ابلیس کا انجام دیکھا ہے
تب سے فکر لگی رہتی ہے کہ اللہ کے کسی حکم کو بجا لانے میں دیری نہ ہو جائے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ، اللہ کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. جی اللہ بے نیاز ہے، اسے کیا ضرورت تمہارے سجدوں کی؟ اسے ضرورت نہیں تمہاری نمازوں کی. نمازیں پڑھو گے، سجدے کرو گے تو خود کو نکھارو گے. جی اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے سردار ہو کر رب کے خوف سے رو رہے ہیں، رب کے خوف سے رو رہے ہیں. پھر میں پوچھتا ہوں انسان، اے غافل انسان، پھر تجھے کس چیز نے ہنسایا؟ پھر تجھے کس چیز نے غافل کیا؟ پھر تجھے کس چیز نے گمراہ کیا؟ ارے جب فرشتوں کے سردار کی آنکھوں میں آنسو، سبحان تو اللہ. پھر تیرا سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتا؟ مجھے بتاؤ، دنیا جس کو ابلیس کہتی ہے، شیطان کہتی ہے، جی صرف ایک نافرمانی تھی، ایک نافرمانی. ہاں غور کرو، رات دن کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، کتنی غلطیاں کر رہے ہیں ہم اور آپ، لیکن پھر بھی ہمیں موقع دیا جا رہا ہے سنبھلنے کا، بس. توبہ کرنے کا. جی ابلیس کو موقع نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. نہ جانے کتنی امتیں جن کو توبہ کرنے کی مہلت بھی نہیں دی گئی، ان پر عذاب آ گئے. ایک نافرمانی کی تھی ابلیس نے تو ہزاروں سال کی نمازیں اس کے منہ پر مار دی گئیں، اسے شیطان بنا دیا گیا. پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمہاری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ تمہارے سر رب کی بارگاہ میں کیوں نہیں جھکتے؟ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میرے نبی نے ہاتھوں کو اٹھا دیا، عرض کیا پروردگار، سبحان اللہ. جبرائیل و میکائیل کو اپنی بے نیازی سے بچا. تو حکم ہوا محبوب تم نے ہاتھوں کو اٹھا دیا ہے تو سنو، قیامت تک جبرائیل اور میکائیل کو ہم نیکی کے راستے پر رکھیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اگر چاہتے ہو کہ آقا کریم تمہارے لیے بھی ہاتھوں کو اٹھا دیں، جی اگر چاہتے ہو کہ آقا کریم تمہاری مغفرت کی دعا کریں، میدان محشر میں تمہیں گلے سے لگائیں، تمہیں جنت کا پروانہ دلائیں، تو آج مسجدوں کو آباد کرنا ہوگا، بے شک بے شک آج قرآن کی تلاوت کرنا ہوگی. بے شک. قرۃ عینی فی الصلاۃ، میرے نبی فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب مجھے بتاؤ، تم دن میں کتنی مرتبہ اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو؟ کتنی مرتبہ تم اب میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہو نماز پڑھ کے؟ اگر واقعی محبت ہے، اگر واقعی پیار ہے، اگر واقعی مدینے والے مصطفیٰ سے عشق ہے، تو آج کے بعد کوشش یہ کرو گے کہ ہم پانچوں وقت کی جو نمازیں فرض ہیں وہ پڑھنے کے بعد اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک تو پہنچائیں گے ہی، اگر اللہ نے ہمیں توفیق دی تو ہم تہجد بھی پڑھ کر اپنے نبی کو ٹھنڈک پہنچائیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ارادہ لے کر جاؤ، اپنے آپ کو بدل کر یہاں سے جاؤ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی صلی اللہ سیدنا سبینا حبیبنا نبینا مولانا محمد علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، میں ایسی تقریر بھی کر سکتا ہوں کہ ہر 2 منٹ میں نعرے لگیں، سمجھ رہے ہو آپ؟ لیکن میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر جا رہا ہوں کہ جس سے آپ کے شب و روز بدل جائیں، جس سے آپ کی زندگی بہتر ہو جائیں. میں آپ کی غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے آیا ہوں. اگر دھڑکنیں چل رہی ہیں، سانسیں چل رہی ہیں، تو اپنے رب کو منا لو اور سنو، اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھو. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک بخاری اور مسلم شریف کی متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. 100 حصے کیے اور ان 100 رحمت کے حصوں میں سے اللہ اکبر صرف ایک حصہ رحمت کا بانٹا ہے. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کر قیامت تک کتنا حصہ؟ صرف ایک حصہ رحمت کا بانٹا ہے. اللہ اکبر. اور میرے نبی فرماتے ہیں، اللہ اکبر، ان لوگوں سے میں کہوں گا جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، 4 دن کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایک حصہ رحمت کا بانٹا ہے. اسی رحمت کے ایک حصے میں بھائی بہن کا پیار چلتا ہے، میاں بیوی کی محبت چلتی ہے، باپ بیٹے کی محبت چلتی ہے،
ماں بیٹے کی محبت چلتی ہے، اسی رحمت کے ایک حصے میں نہ جانے کیسی کیسی غذائیں ہمیں ملتی ہیں، دنیا کے اندر کتنے نظارے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ رحمت کا صرف ایک حصہ ہے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 99 حصے محشر کے لیے بچا کر رکھے ہیں۔ محشر کے میدان میں رحمت کے 99 حصے ایمان والوں پر بارش بن کر برسیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا سوچو تو صحیح، صرف ایک رحمت کا حصہ ہے دنیا میں، تب اتنا سب کچھ ہے، اور جب میدان محشر میں 99 رحمت کے حصے، اللہ اکبر، جب ایمان والوں پر رحمت کی بارش بن کر برسیں گے تو پھر کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا۔ پھر اسی رحمت کے حصوں میں، اسی رحمت کی برسات میں مصطفیٰ کریم کا بھی دیدار ہوگا، رب تبارک و تعالیٰ کا بھی دیدار ہوگا، اور جنت میں نہ ختم ہونے والی زندگی ملے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، تو آج ہم اگر چاہتے ہیں کہ آج اگر ہم کچھ تیاری کر لیں، کچھ اچھے کام کر لیں، تو ہماری آخرت کی ابدی زندگی، ہمیشہ ہمیش والی زندگی بہتر ہو جائے گی، ہماری آخرت سدھر جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، معاملہ وہی ہے، بات وہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ یہ جو دین ہے نا، یہ جو مذہب ہے، یہ جو قرآن ہے، یہ نماز ہے، یہ صرف علماء کے لیے ہے، یہ صرف مولویوں کے لیے ہے۔ ہم تو جاہل آدمی ہیں بھائی، ہمیں تو کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ اور آج کل کے جو لوگ ہیں جنہوں نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ ایکسکیوز کرتے ہیں، ریزن دیتے ہیں، یار ہم سے غلط کام ہو گیا تو کیا ہو گیا، ہم تو جاہل ہیں، جاہل ٹھہرے۔ پتہ لگ جائے گا پیارے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، اتنا کہ جس سے اپنی ضرورت کے مسائل پورے کر سکے، صحیح غلط کا فیصلہ کر سکے۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تو جاہل ٹھہرے، میدان محشر میں ڈبل عذاب کا سامنا ہوگا۔ ایک تو علم دین نہیں سیکھا، اس کا بھی سوال ہوگا، دوسرا گناہ نہیں کیا، گناہ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا۔ اور سنو مسلمانوں، سنو، یہ ریزن محشر میں نہیں چلے گا، یہ ایکسکیوز محشر میں نہیں چلے گا کہ ہم تو جاہل تھے۔ کیا تمہیں مولویوں نے نہیں بتایا کہ قرآن پڑھو؟ کیا تمہیں امام صاحب نے نہیں بتایا نماز پڑھو؟ کیا جلسے نہیں سجائے گئے کہ تم دین سیکھو؟ کیا تمہیں نہیں بتایا گیا کہ اپنے گھروں کے اندر دین سیکھنے سکھانے کا ماحول قائم کرو؟ تم بچ نہیں پاؤ گے محشر کے میدان میں، یہ نہیں کہہ پاؤ گے کہ ہمیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ اور 1 سال کے جلسے کا انتظار مت کیا کرو، جو گھر میں پڑے ہوں ان کی ذمہ داری بنتی ہے، جو بھائی ہے یا باپ ہے۔ اگر آپ ہندی پڑھتے ہیں تو ہندی میں، بنگلہ پڑھتے ہیں تو بنگلہ میں، انگلش آپ کو آتی ہے، انگلش میں، جس لینگویج میں آپ کو مہارت ہو اس لینگویج میں آپ کو سیرت مصطفیٰ کی کتابیں مل جائیں گی۔ سیرت مصطفیٰ کی کتابیں گھر میں لاؤ، چاہے بنگلہ زبان میں لاؤ، اور جو وقت تم چوراہوں پر خرچ کرتے ہو، گھنٹوں گھنٹوں چوراہوں پر نیتاؤں کی بات، کرکٹرز کی بات، ہیرو ہیروئن کی بات، بیٹھکوں میں، چوپالوں پر، اس وقت کو باہر یا چوپالوں پر یا گھروں کے اندر نیتاؤں کی بات کرنے میں خرچ مت کرو۔ اگر چاہتے ہو کہ بیٹیاں ایمان کا سودا نہ کریں، آج ہزاروں کی تعداد میں مسلم بیٹیاں ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلموں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں۔ ریزن کیا؟ بیٹیاں پہلے بھی تھی، پہلے تو نہیں ہوتا تھا ایسا، پہلے تو کوئی بیٹی اپنے ایمان کا سودا نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ پہلے ہمارے گھروں میں دین سکھایا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، ہمارے گھروں میں سیدہ فاطمہ کی باتیں ہوتی تھیں۔ آج نہ قرآن ہے، نہ نماز ہے، نہ سیدہ فاطمہ کی باتیں، تو بیٹیاں کیا سمجھیں گی اسلام کس کو کہتے ہیں؟ بیٹیاں کیا سمجھیں گی دین کس کو کہتے ہیں؟ انہیں تو کسی غیر مذہب کے آدمی نے بہلایا، پھسلایا، گمراہ کیا، مس گائیڈ کیا اور اس کے ساتھ چل دی۔ اللہ اکبر۔ تو سنو، جو وقت تم ادھر ادھر برباد کرتے ہو،
جی جو ادھر ادھر خرچ کرتے ہو، روزانہ 1 گھنٹہ یا 2 گھنٹے یا آدھا گھنٹہ اپنی بچیوں کے ساتھ بیٹھے جاؤ، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھے جاؤ، اور اس 1 گھنٹے میں بیٹھنے کے بعد میں سیرت مصطفیٰ سے ریلیٹڈ کتاب لے لو۔ اس 1 گھنٹے میں بیٹوں کے سامنے، بیٹیوں کے سامنے کسی کرکٹر کی بات نہیں ہوگی، کسی نیتا کی بات نہیں ہوگی، کسی ہیرو ہیروئن کی بات نہیں ہوگی۔ بیٹوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو امام حسین کی قربانی کی بات ہوگی، بیٹیوں کے سامنے اگر بات ہوگی تو سیدہ فاطمہ کے پردے کی بات ہوگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن آمد رسول، نعرہ تکبیر، شہدائے کرب و بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ذرا تذکرہ تو کرو اپنی بچیوں کے سامنے سیدہ زینب کے صبر کا، ذرا تذکرہ تو کرو سیدہ فاطمہ کے پردے کا، پھر تمہیں یہ دنیا میں رسوا نہیں کریں گی بلکہ تمہیں دنیا میں بھی عزت دلائیں گی، آخرت میں بھی تمہیں جنت کا پروانہ دلائیں گی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، آج ہم پر کوئی سخت عذاب نہیں آتا، ہمیں زمین میں نہیں دھسایا جاتا، یا ہمیں آج زندہ رکھا جاتا ہے گناہ کرنے پر، تو یہ مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ جو بنی اسرائیل ہے نا، یہ جو یہودی ہیں، یہ آج سے نہیں، پہلے ہی سے سرکش ہیں، یہ پہلے ہی سے بڑے نالائق ہیں، یہ پہلے ہی سے رب کی نافرمانیاں کرنے میں سب سے آگے ہیں۔ یہ آج فلسطین میں کوئی نیا کام نہیں کر رہے ہیں، حضرت موسیٰ کے دور میں بھی انہوں نے ایسے ہی کیا تھا۔